بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام کرشمہ شیخ ہے۔ آج پرافٹ سیریز میں ہم یونس علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ یونس علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے امید نہ چھوڑی۔ اگر آپ کو پرافٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ریئل سٹوری آف پرافٹ یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک بہت عظیم نبی تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے تھے۔ عراق میں ایک بستی تھی جن کا نام تھا نیوڑا میں۔ یہاں کے لوگ شرک اور گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نیوڑا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نیوڑا کی بستی میں تقریباً 1,20,000 لوگ تھے اور وہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہوں نے سالوں تک دعا دیتے رہے مگر وہ اپنی گمراہی پر ہی قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے دھمکیاں دینے لگے تو آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے متعلق آگاہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد آپ غصے کی حالت میں آپ بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ نے آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد عذاب نازل ہوتا، لیکن یونس علیہ السلام خود کو بستی سے نکل جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت نہیں آئے گی۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ جب یونس علیہ السلام نے 7 دن کے مہلت کا اعلان کیا تو آپ خود غصے کی حالت میں بستی سے چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامتیں اس بستی پر ظاہر ہونے لگی۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ لوگ عاد اور ثمود اور لوط علیہ السلام کو قوم کی عذاب کے بارے میں واقف تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں کے اس پاس ہی آیا تھا۔ ان کے سردار اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا ہم پر بھی آئے گا، جلدی کرو، سب توبہ کر لو۔ پھر ان سب نے اختلاف ختم کر کے مانا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ان سب نے اللہ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، مگر یونس علیہ السلام اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وہ تو بستی سے غصے میں نکل چکے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے زمین پر نکل آئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور معافی مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ میں مصروف ہو گئے اور ہر عمل 3 دن تک چلتا رہا اور کوئی اپنے گناہ کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ تو ایسے بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے دنیا کے عذاب کو ٹال دیا اور ایک وقت تک انہوں نے زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پوری قرآن میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم کو ایک ایسی قوم ہے جو کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لینے سے انکار ضرور کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامت دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔
ایک ساتھ 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے، جبکہ ان کے نبی ان کے پیچھے موجود بھی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو کہ لوگوں کو اور سامان سے بھری ہوئی کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں کہا، کشتی کے بوجھ کو ہلکا کرو، کچھ سامان سمندر میں بھی۔ یہ تو سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں بھی کم تھوڑی ہلکی ہوئی آگ کا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اتارنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو جائے۔ پھر ایک ایک چٹی پر ہر کسی کا نام لکھا گیا اور یہ ٹاسک ہوا کہ چٹی اٹھانے پر جس کا بھی نام نکلے گا اسے سمندر میں گرایا جائے گا۔ شفل کر کے ایک چٹی اٹھائی گئی۔ پہلی چٹی پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے آپس میں کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کی نشانی ہے، انہیں چھوڑ دو۔ پھر 2 بار چٹی کو شفل کیا گیا اور دوسری بار چٹی اٹھائی گئی۔ اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو پھر تیسری بار چٹی شفل کر کے ایک اور چٹی اٹھائی گئی، مگر تیسری بار بھی چٹی پر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ جب بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا تو آخر لوگوں نے مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی یعنی ویل فش کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے، تو پھر اس ویل فش نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آیا کہ یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل گئے۔ یونس علیہ السلام کو پچھتاوا ہوا اور انہوں نے خود بھی افسوس کیا۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کی طرف، جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرے اور ریکارڈ کرے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن یا 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رات کے اندھیرے، سمندر کی گہرائیوں کو اندھیرے اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں سمندر کی گہرائیوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی بلکہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کری۔ جب ویل فش سمندر کے نیچے یونس علیہ السلام کو لے گئی تو انہوں نے سمندر کے اندر مخلوقات کی تسبیح کو سنا۔ ساری مچھلیاں، سارے جانور اور سارے پیڑ پودے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تو یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کر لیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس غم سے نجات دے دی۔ اور ہم ایمان والوں کو اس طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں کہ ویل مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے بیچ پر ڈالا۔ اور چلیے، قرآن نے اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے اسے چٹل میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار تھے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی ایسڈز کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی اسکن جل گئی تھی۔ اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں جو یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتے تھے، اور اس پیڑ سے ایک خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے اس بیلدار درخت کو یونس علیہ السلام کے پاس آگاہ کیا تھا تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے پاس بکری بھیجی۔ وہ یونس علیہ السلام کے قریب آتی اور ان کے سر کے اوپر ٹانگیں پھیلا کر
کھڑی ہو جاتی تھی۔ یونس علیہ السلام زخمی حالت میں لیٹے لیٹے اس سے دودھ پی لیتے تھے۔ یہ تک ان کا کھانا اور پینا دھیر دھیر سے یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہوتی لگی اور وہ اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی صحت لوٹ آئی تو اللہ نے انہیں پھر سے اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پورے قوم ایمان لے آئے تھے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ دین کی دعوت دیتے وقت نہیں، یعنی لوگوں کے خراب بیہیویئر کی وجہ سے اس سے فرسٹریٹ مت ہونا اور ان کی کڑوی باتوں سے مایوس مت ہونا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے وقت ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فوری ہماری بات مان لیا جائے گا، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یونس علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑے سبق یہ ہیں کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری غلطی کتنی بھی بڑی ہو۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نیکی کا کام دعوت دینا ہے یا حق کی بات کہنا ہے، کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تیسرا لیسن یہ ہے کہ غصہ اور جلد بازی انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا، لیکن بعد میں انہیں اس جلدی بازی کا اور غصے کا پچھتاوا ہوا۔ اور آخری سبق یہ ہے کہ ہم چاہے کتنے بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہوں، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بلا سوچے یونس علیہ السلام گہرے سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ انہوں نے وہاں سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی پکار سن لی اور انہیں اس مصیبت سے نکالا بھی دیا۔ یہ ہے اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو یہ تھا یونس علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ یونس علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ چاہے ہم سے کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پرافٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کرشمہ شیخ سائننگ آؤٹ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ جزاک اللہ۔